السلام علیکم۔ آج کا موضوع ہر اس شخص کے دل کی پکار ہے جو زندگی کے دوراہے پر کھڑا ہے، جو یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کے لیے اللہ کا فیصلہ کیا ہے، رب کائنات نے اس کے نصیب میں کون سا شخص لکھا ہے۔ ہم انسان ہمیشہ ایک چھپی سچائی کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کیا یہ رشتہ میرے نصیب میں ہے یا نہیں۔ دنیا میں اس سے بڑا امتحان اور کوئی نہیں ہے کہ آپ کا دل کسی ایسے انسان، ایسی جگہ یا ایسی چیز سے لگ جائے جو آپ کے نصیب میں لکھی ہوئی نہیں ہے۔ جب کوئی ایسی چیز یا شخص جس سے آپ محبت کر بیٹھتے ہیں مگر وہ آپ کے مقدر میں نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، تو آپ صرف اس شخص یا چیز کو نہیں کھوتے بلکہ آپ اس کے ساتھ اپنے آپ کو بھی کھو بیٹھتے ہیں۔ اس سے زیادہ دکھ دینے والی آزمائش کوئی نہیں ہے کہ آپ اپنی ساری محبت، اپنی ساری توجہ کسی ایسے انسان پر نچھاور کر دیں جسے اللہ نے آپ کے لیے مقدر ہی نہیں کیا۔ اس لیے اللہ سے اپنے اچھے نصیب کے لیے خوب دعائیں مانگا کریں۔ ویڈیو کے آغاز میں میری آپ سب کے لیے خصوصی دعا ہے: اے اللہ، جو چیز ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے اسے ہمارے دل سے ہمیشہ کے لیے نکال دے، اور جو ہماری تقدیر میں خیر ہے اسے آسانی سے عطا فرما۔ ہمارے دل میں صرف اس کی محبت ڈال جو ہمارے مقدر میں ہے۔ اے اللہ، ہمارے دل کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے دل کو غلط محبتوں سے بچا لے اور ہمیں ان وابستگیوں سے بچا لے جو ہمیں توڑ ڈالیں گے۔ اے اللہ، ہمارے دل کو اپنی تقدیر پر راضی کر دے۔ اے اللہ، ہمیں ان ذہنی اذیتیوں سے نکال دے جو پریشان رکھتے ہیں۔ ہمیں سکون اور ہر خوشی عطا کر جو آپ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ یا اللہ، ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ، تمام بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ کمنٹس میں آمین ضرور لکھیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ شخص جو آپ کے نصیب میں لکھا گیا ہے در حقیقت کون ہے؟ کیا وہ صرف ایک اتفاقی ملاقات ہوگی یا اس کے پیچھے ایک عظیم خدائی منصوبہ کار فرما ہے؟ ہم دعائیں کرتے ہیں، استخارہ کرتے ہیں اور پھر بے چینی سے انتظار کرتے ہیں کہ آسمان سے کوئی اشارہ نازل ہو۔ اللہ تعالیٰ جو ہماری شارگ سے زیادہ قریب ہے، کبھی بھی ہمیں اندھیرے میں نہیں چھوڑتا۔ وہ براہ راست گفتگو نہیں کرتا مگر وہ کائنات کے پردے پر ہمارے دل کی گہرائیوں میں اور ہماری روزمرہ کی زندگی میں ایسے روحانی اشارے اور نشانیاں بھیجتا ہے جو واضح طور پر بتاتی ہیں کہ وہ شخص آپ کے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے۔ یہ نشانیاں عام نہیں ہوتی بلکہ جب یہ بار بار اور تسلسل کے ساتھ ظاہر ہوں تو سمجھ جائیں کہ یہ محض اتفاق نہیں بلکہ تائید الہی ہے۔ آج ہم ان 5 طاقتور اور فیصلہ کن روحانی نشانیوں پر تفصیلی روشنی ڈالیں گے جو اس بات کا حتمی ثبوت ہے کہ آپ جس چیز کے اصول کے لیے کوشاں ہیں وہ نہ صرف آپ کے لیے لکھی جا چکی ہے بلکہ اللہ نے آپ کے لیے اس کے راستے کھول دیے ہیں۔ جب کوئی شخص یا چیز آپ کے نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے تو سب سے پہلی اور سب سے بڑی نشانی کا نزول آپ کے دل پر ہوتا ہے۔ آپ غور کریں گے کہ آپ کے دل کی سختی ختم ہو جائے گی۔ دنیا کی رنگینیوں اور فانی خواہشات سے دل اچاٹ ہو کر اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے۔ یہ نرمی آپ کے اندر تقویٰ کی صورت میں جلوہ گر ہوتی ہے۔ آپ کو نماز میں راحت محسوس ہونے لگے گی، تلاوت میں سکون ملے گا، آپ کا دل نفس مطمئنہ کی طرف مائل ہو جائے گا، جسے سچا سکون صرف اللہ کی یاد میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو غلطی کے ارتکاب سے محفوظ کر لے گا، آپ کو گناہوں سے دوری اور ہر عمل میں حلال کی طرف رجحان محسوس ہوگا۔ آپ کا یہ روحانی ارتقاء دراصل اس بات کا اعلان ہے کہ آپ اب ایک پاکیزہ رشتے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، کیونکہ اللہ پاک چیز کو پاک چیز کے لیے ہی چنتا ہے۔ آپ کا رویہ بدل جائے گا، آپ کے اندر عاجزی، حیا اور دوسروں کے لیے رحم دلی پیدا ہو جائے گی۔ یہ نرمی آپ کی روح کی پاکیزگی کا ثبوت ہے، جس کے بعد اللہ اس پاکیزہ روح کے لیے
ایک مناسب اور پاکیزہ ساتھی بھیجتا ہے۔ جب کوئی شخص آپ کے نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے تو دوسری بڑی نشانی دل کا سکون ہے۔ یہ دنیاوی عقل یا منطق کی دلیل نہیں، بلکہ ایک خالص روحانی سکون ہے جو تمام شکوک و شبہات کو ختم کر دیتا ہے۔ تصور کریں کہ آپ کسی اہم فیصلے کے سامنے کھڑے ہیں۔ آپ نے لوگوں سے مشورہ کیا، آپ دعائیں بھی کرتے رہے۔ اس سب کے باوجود اگر آپ کے دل میں پرسکون اطمینان کی ایک لہر موجود ہے، ایک گہری پائیدار اور غیر متزلزل یقین کی کیفیت، تو یہ سب سے مضبوط نشانی ہے کہ اللہ نے اس شخص کو آپ کے حق میں بہتر جانا ہے۔ لیکن جب اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ اٹل ہو جائے تو وہ دل کو ایسا سکون اور ٹھہراؤ عطا کرتا ہے کہ تمام شور تھم جاتا ہے۔ آپ کے ارد گرد کے لوگ خواہ کتنی بھی تنقید کریں، کتنے بھی خطرات کی نشاندہی کریں، آپ کو یقین ہوتا ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سکون ایک وقتی خوشی نہیں ہوتا، یہ بار بار آپ کے پاس لوٹ کر آتا ہے۔ آپ رات کو سوتے ہیں اور بے فکری میں بیدار ہوتے ہیں۔ آپ دن میں کام کرتے ہیں اور آپ کی روح ہلکی محسوس ہوتی ہے۔ اگر آپ اس فیصلے کے بارے میں سوچتے ہوئے بار بار پرسکون اطمینان محسوس کرتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے مہر لگانے کے مترادف ہے، کیونکہ یہ چیز آپ کے لیے مقدر کی جا چکی ہے۔ یہ سکون آپ کے جسم اور روح کو آرام دیتا ہے اور آپ کو غیر شعوری طور پر اس راستے پر چلنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اگر آپ کو اپنے فیصلے میں صبر و اطمینان مل رہا ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کی تقدیر کے داغے بنے جا رہے ہیں۔ تیسری نشانی، جب کوئی چیز نصیب میں ہوتی ہے تو اللہ اس کے اسباب آسان کر دیتا ہے۔ آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو غیر متوقع طور پر آپ کی مدد کریں گے۔ یہ محض مدد نہیں، یہ رب کا کرم ہے۔ جہاں رکاوٹیں نظر آ رہی تھی وہاں اچانک راستہ بن جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے قید خانے سے نکل کر بادشاہت تک کا سفر، ہر مشکل میں کوئی نہ کوئی آسانی چھپی تھی۔ ایک ہی خیال کا بار بار اور پختہ طریقے سے دل میں آنا، آپ جس چیز کے بارے میں سوچ رہے ہوں وہ آپ کے سامنے بلا وجہ آنے لگے۔ مثلاً آپ شادی کا سوچ رہے ہیں اور بار بار آپ کو اسی نام کا یا اسی نوعیت کا حوالہ مل رہا ہے جو آپ نے ذہن میں سوچا تھا۔ واضح اور متواتر خواب جو آپ کے فیصلے کی تائید کریں۔ آپ مختلف لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں اور سب کا مشورہ ایک ہی سمت اشارہ کرتا ہے۔ یہ انسانوں کا مشورہ نہیں بلکہ رب کا اشارہ ہے۔ چوتھی نشانی جس کا اللہ تعالیٰ اظہار فرماتا ہے وہ آپ کے کردار اور زندگی کے بڑے فیصلوں میں استقامت اور صبر کا وقار ہے۔ آپ رشتے کی تلاش میں دنیاوی دباؤ سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ آپ کا سارا توکل اللہ کی ذات پر ہوتا ہے اور آپ اس یقین پر قائم ہو جاتے ہیں کہ جو چیز آپ کے لیے لکھی گئی ہے وہ آپ سے چھین نہیں سکتی اور جو نہیں لکھی گئی وہ مل نہیں سکتی۔ اس استقامت کے نتیجے میں آپ روحانی ساتھی کی بجائے خالق کے ساتھی بننے پر توجہ دیتے ہیں۔ پانچویں نشانی جو اللہ آپ کے دل میں اتارتا ہے وہ ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک اطمینان قلب اور غیبی تسکین ہے۔ اس نشانی کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے آپ کو اپنی تنہائی میں بھی تنہائی کا احساس نہیں ہوتا۔ آپ کا دل مکمل طور پر مطمئن ہو جاتا ہے، گویا آپ کو پہلے ہی اپنے مستقبل اور اپنے روحانی ساتھی کے بارے میں خدائی اشارہ مل چکا ہے۔ جب آپ کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہے تو آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کے لیے صرف بہترین کا ہی انتخاب کرے گا۔ یہ سکون کسی دنیاوی وجہ یا کسی شخص کی موجودگی پر منحصر نہیں ہوتا، یہ ایک غیبی تسکین ہوتی ہے جو روح کو مل جاتی ہے کہ آپ کی منزل قریب ہے۔ آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے وعدے کے قریب ہیں۔ آپ یہ تلاش کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ کون سا انسان میرے لیے بنا ہے اور اس یقین پر قائم ہو جاتے ہیں کہ جب میری روح ان پانچ نشانیوں سے مزین ہو چکی ہے تو جو بھی میرے نصیب میں آئے گا وہ میرے لیے بہترین ہوگا اور در حقیقت وہ میرے نصیب میں ہی ہوگا۔
کیونکہ جب وقت آئے گا تو اللہ کا حکم نافذ ہوگا اور آپ کے نصیب میں لکھا گیا خود بخود آپ کی طرف کھینچا چلا آئے گا۔ اگر یہ پیغام آپ کی روح کو چھو گیا ہے تو اسے دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کون سی نشانی محسوس کر رہے ہیں۔